لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فهبط إلي جبرائيل فأخبرني أنكم قتلى وأن مصارعكم شتى. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد سلسلے گفتگو آپ کی آسانی عالیہ میں ہوگا. یہ کتاب شریف کامل و زیارات کی روایات کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ چوتھی گفتگو ہے کہ اس میں مسلسل اس مقصد کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، ان پر گریہ ہوگا، اور یہ جو آداب عزاداری ہیں جو ہم انجام دے رہے ہیں وہ کتنا قریب ہیں ان چیزوں سے کہ جو اہل بیت نے ہمیں بتایا. دیکھیے، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، مخصوصاً ہمارے جوان اس بات پر توجہ کریں کہ ہم کبھی کبھار کچھ چیزوں میں ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہوس، بہت زیادہ قریب، بہت زیادہ کسی چیز کا ڈیزائر، اور کبھی کبھار دین کے کچھ مسائل کو لے کر ہمیں یہ ہوس ہونے لگتی ہے کہ ہم ہر شے سے اپنے مزاج کے حساب سے اس کا انالیسس کریں. سب سے مظلوم تاریخ کا حادثہ کربلا کا اس لیے ہے کہ ہر زمانے میں ہر شخص نے اپنے اپنے مزاج کے حساب سے کربلا سے درس حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس درس کو حاصل کرنے کی کوشش میں وہ یہ بھول گئے کہ خود اہل بیت نے کس طریقے سے کربلا کو دیکھنا ہے، وہ بھول گئے، اس پر عمل نہیں ہوا. میں اس بات سے بالکل بھی انکار نہیں کرتا ہوں کہ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس میں ہزاروں درس آپ کو ملتے ہیں. خود میرے پاس بیانات میں فرائیڈے لیکچرز اور سرمنز کے اندر حالات حاضرہ سے اس کو میچ کرنا، انالیسس کرنا، پولیٹیکل حالات، سیناریوز جو بن رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہیں. تمام آداب، احترام، سب کچھ، اخلاقی موضوعات سب کچھ صحیح ہے، عقائد کے موضوعات سب بہت اچھا ہے. لیکن دیکھیں، ادب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت اطہار نے اس مسئلے کے اندر، کربلا کے مسئلے کو لے کر جو اس کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے، اس کو کس عنوان سے بیان کیا. کیا سب سے اہم ترین مسئلہ انالیسس کا ہے؟ کیا سب سے اہم ترین مسئلہ حالات حاضرہ سے اس کو کمپیئر کرنے کا ہے؟ کیا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حیاتی مسئلہ ہے، جو سب سے اہم مسئلہ ہے؟
اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت حساس بات ہے، اس کے اوپر غور کریں، بہت غور کریں. اور ہم ان روایات کو مخصوصاً یہ جو آج آپ کے سامنے روایات پیش کرنا ہے، یہ چیپٹر 16 ہے کامل الزیارات. اور اس میں دیکھیے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. جب بھی جبرائیل امین متعدد بار سرور کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد رسالت مآب کو خبر سنائی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، تو امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر رسالت مآب کا ریاکشن کیا رہا، یہ ہمیں دیکھنا ہے. آپ کا ریاکشن کیا تھا؟ ایک چیز، جب امام حسین علیہ السلام کی خبر، شہادت کی خبر رسالت مآب نے جناب سیدہ کو سنائی تو جناب سیدہ کا ریاکشن کیا تھا. دوسری چیز، یا ابا، اے میرے بابا جان یہ بتائیے، شہادت تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے کہ میرے حسین پر روئے گا کون؟ سوال یہ تھا. امام حسین علیہ السلام، روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا، امام حسین علیہ السلام کو رسول اکرم نے بتایا کہ بیٹا تمہاری شہادت ہونے والی ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا پہلا ریاکشن یہ ہے کہ ہماری قبر کی زیارت کون کرے گا. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں آپ کے ذہن تک قریب ہو جائے. جب کوئی بڑا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بڑے مسئلے، اس بڑے ایونٹ کو لے کر جو حکیم ہیں، وائز پیپل جو ہیں، وہ اس مسئلے کو لے کر سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں. جو سب سے پہلا سوال ہوگا اس کا مطلب وہ مسئلہ اس ایونٹ سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. یہ بہت مثال دوں آپ کو. مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھائی کسی شہر کی سینٹرل لائبریری میں آگ لگ گئی، کسی شہر کی سینٹرل لائبریری میں آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کے بعد وہ خبر ہم کو بتائی گئی. اور اب ہم یہ پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ اس لائبریری میں ایک کینٹین تھی، کینٹین میں بڑے چپس تھے، چپس جلے یا بچ گئے؟ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. میں اگر یہ سوال کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج پتا ہے سب سے بڑی خبر آج کی ہیڈ لائنز میں یہ ہے کہ سینٹرل لائبریری جل کے راکھ ہو گئی، اور میرا ریاکشن یہ ہو کہ یہ بتائیے کہ وہاں کینٹین بچی یا نہیں بچی. تو آپ لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ حکیمانہ سوال نہیں ہے. آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں گے، کسی اس ملک کے یونیورسٹی کے چانسلر سے، وائس چانسلر سے پوچھیں گے تو وہ پوچھیں گے یہ بتاؤ وہ جو 2000 سال والی پرانی کتاب تھی وہ بچی یا نہیں بچی. تو اس کا مطلب یہ جو حکیم شخص ہوتا ہے وہ مسئلے کی انتہا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے اس ایونٹ کا، اس کے بارے میں سوال کرتا ہے. بات سمجھ رہے؟ جب امام حسین کی شہادت کی خبر آ رہی ہے تو جو سب سے حکیم شخص ہے اس کا ریاکشن کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ میرے بچے پر روئے گا کون؟ رسالت مآب کے پاس جبرائیل امین آئے، میں انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلسوں میں روایت پڑھوں گا. جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کا بیٹا حسین مارا جائے. رسالت مآب ایسا گریہ کر رہے تھے کہ سینے کے اوپر آپ کے آنسو آئے. سنیے کہ میں تحریر کر رہا ہوں روایات کی، میرا انداز بھی سبحان اللہ ہے تھوڑا. آپ گریہ کرنے لگے، ریشم مبارک تر ہو گئی، سینے کے اوپر آنسو آ گئے. جبرائیل امین کچھ بول نہیں پا رہے. رسول اکرم کی ہیبت ہے، رسول اکرم گریہ فرما رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. حسین پر گریہ عبادت ہے. جبرائیل امین خلل نہیں پیدا کر رہے ہیں. کہا جب یہ رکیں گے تب میں سوال کروں گا. ادب ہے. اب جب خاموش ہوئے تو جبرائیل امین نے سوال یہ کیا، یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں حسین کی قبر کی مٹی آپ کو دکھاؤں؟ سکون پہنچانے کے لیے آپ مجھے بتائیے، کوئی ماں یا باپ آپ سے کہے کہ میرا بچہ مر گیا تو میں اس کو دکھاؤں گا لیکن یہ قبر ہے آپ کے بچے کی، یہ کوئی سینس بنتا ہے؟ ہمارے آپ کے زمانے میں اگر مجھے کوئی باپ مجھے فون کر کے کہے میرا بچہ مر گیا تو میں اس سے پوچھوں کہ قبر کس وجہ کی بنا رہے ہیں، کیا یہ سینس بنتا ہے اس سوال کا؟ یہ تو اس کے اور جذبات کو، اس کے اور دکھ کو بڑھا دینے والی بات ہے. اے جبرائیل یہ کون سا سوال ہے کہ قبر کی مٹی دکھاؤں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکیم ہے، جو رسول اللہ ہے، اس کو اس مسئلے سے سکون مل رہا ہے. جو سب سے پہلا سوال ہو رہا ہے شہادت امام حسین کو لے کر، وہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے، وہ مسئلہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ مسئلہ دنیا کے حالات کے حاضرہ کے اوپر تبصرہ نہیں ہے. ہوگا وہ سب بھی اچھا، لیکن جو کور مسئلہ ہے شہادت امام حسین کا وہ گریہ ہے، زیارت ہے، تربت ہے. روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے. لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن جس چیز کی طرف پلٹ کے ہمیں آنا ہے وہ یہ چیزیں ہیں. روایت یہ ہے
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم قال زرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ میری پوری کوشش یہ، میرے بزرگ بہت اچھی طرح چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن میرے بچے میں چاہتا ہوں ان کا ذوق روایی ذوق بنے. جس طرح سے آپ کو قرآن کی آیات کا ذوق ہے، آپ کو معصومین کے کلمات کا ذوق ہونا چاہیے. آپ اس کی عادت نہ ڈالیں کہ آپ جو ہے بس خطیب سے سنتے رہیں اور آپ دین لے کے چلیں. آپ جو جس کے گھر میں دین اترا ہے وہ سنے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو پتا ہے اصل. دیکھیں مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر سے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، مائیگرین ہوتا ہے، تو ڈاکٹر جو ہے وہ کہے گا میں آپ کو پیٹ کی دوا لکھ کر دے رہا ہوں. اور میں کہوں ڈاکٹر صاحب عجیب آدمی ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں سر میں درد ہے، آپ پیٹ کی دوا دے رہے ہیں. ڈاکٹر کہے گا ایکسپرٹ کون ہے؟ ایکسپرٹ کون ہے؟ میں ایکسپرٹ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں میڈیسن بتاؤں گا. تمہارے سر کے درد کا کاز تمہارا ڈائجیشن ہے مثلا، تو میں تمہارے پیٹ جو تمہارے درد کی جڑ ہے وہ یہ ہے. ہم ٹو می جو میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، انٹرینڈ آئی کانسیپٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ کیا ہے، وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہاں تکلیف ہے بس فوراً جا کے اس کو انگلی رکھتے ہیں. لیکن امام معصوم کہ جو ماورا دیکھ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ جب حسین کا نام آئے تو گریا کرو. تحلیل عقلی، تحلیل سیاسی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو سب سے پہلا تمہارا ریاکشن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ تمہیں گریا کرنا ہے، تمہیں آنسو بہانا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہو اس طرف یا نہیں. دیکھیے اکثر یہ سوال یہ ہمارے اپنے درمیان سی باتیں ہوتی ہیں کہ امام حسین کربلا اس لیے نہیں گئے کہ ہم اور آپ گریا کریں. سنا پتہ نہیں سنا نہیں سنا، افسوس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. امام حسین سے کربلا صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے روتے رہیں، سوچئے غور کریے، ہاں وہ بھی صحیح ہے، لیکن اس لیے ہم رو رہے ہیں چونکہ ہم کو بتایا یہ گیا ہے کہ حسین کا نام سنو تو گریا کرو. یہ تعبد ہے اس کے اندر جذبات نہیں ہے. صرف اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے رو رہے نہیں، ہم کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ گریا کرو. تابع روایات بننا سیکھیے. امام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم گھر آئے اور رسول اکرم نے ہم کو اپنی زیارت سے نوازا، اور گھر میں جو ہے ہمارے پاس کچھ مکھن تھا، کچھ کھجوریں تھیں جو جناب ام سلمہ نے بھیجی تھیں، ام ایمن نے بھیجی تھیں، اور وہی ہم نے رسول اکرم کے سامنے قدمنا الیہ فاکل منہ، اور رسالت پاک نے کچھ چیزیں جو ہے اس میں تناول فرمائی. فلما فرغ تو میں کھڑا ہوا اور میں نے جو ہے رسالت پاک کے ہاتھوں کو دھلایا، اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد وضو کیا اور اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے پر جو ہے پانی ملا، اور اس کے بعد رسالت پاک ثم قال الی مسجد فی جانب البیت، گھر کے برابر میں جو مسجد تھی یا گھر کے کسی گوشے میں جا کر رسالت پاک سجدہ ریز ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے. سجدے میں جانے کے بعد اتنا شدید گریا کیا کہ کافی دیر ہو گئی گریا کرتے رہے. فاطال البكاء ثم رفع راسه، اور جب بہت زیادہ گریا ہو گیا تو ایک مرتبہ رسالت پاک نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا. خوب توجہ سے سنیے گا اس بات کو. فما اجتزأ منا اهل البيت احد يسأله عن شيء، ایسا گریا تھا، ایسی ہیبت تھی. خدا ہے، آپ ذرا سوچیے اس چیز کو. رسالت پاک ہے ایسا شدید گریا کر رہے ہیں کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر پوچھیں کہ یہ گریا کیوں کر رہے ہیں. ایسا شدید گریا، گویا ایسا گریا کبھی دیکھا نہیں تھا. اور اس میں یاد رکھیے ان چاروں میں جناب زہرا بھی موجود ہیں، لخت جگر ہیں، رضاعت منی ہے. جا کر پوچھ سکتی تھی بابا جان آپ گریا کیوں کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہو گیا. کہا ہم میں سے امیر المومنین فرماتے ہیں، دیکھیں اگر یہ مسئلہ، دیکھیں توجہ کریں، اگر یہ مسئلہ امپورٹنٹ نہ ہوتا تو عقل کل امیر المؤمنین اپنے اس گھر کے پرائیویٹ مسئلے کو ہم تو کیوں بیان کرنا. کیا مسئلہ ہے، رسول اللہ آئے، ہم نے کھانا دیا اور ہم نے جو ہے وہ مکھن دیا اور ہم نے جو ہے ملائی دی اور ہم نے کھجوریں دی اور رسول اللہ کیوں بیان کرنے والا. یہ بات یاد رکھیے، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا ایک ایک کلمہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے. امام کچھ نہ کہتا ہے نہ کرتا ہے مگر یہ کہ ہماری ہدایت ہو جائے. لہذا جو کچھ کر رہے ہیں اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ ہماری کیا ہو جائے. اب ایک ایک لفظ جو نکل رہا ہے وہ کیا ہے، ہماری ہدایت. کہا ہم نے جو روتے ہوئے دیکھا تو ایسی ہیبت طاری ہو گئی جناب امیر المؤمنین، جناب صدیق طاہرہ، جناب امام حسن مجتبیٰ، کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم آگے بڑھیں اور سرور کائنات سے پوچھے یا رسول اللہ کیوں ایسا شدید گریا، ایسا گریا. امام فرماتے ہیں فقام الحسین، امام حسین کھڑے جناب زہرا کے ہوتے ہوئے. محبت دیکھیے رسول اکرم کی امام حسین سے، کسی کی ہمت نہیں ہے
کہ آگے بڑھ کر رسول اکرم جبرائیل کی ہمت نہیں ہے کہ رسول اکرم کو ڈسٹرب کریں ان حالات میں. لیکن فقام الحسین، حسین سے برداشت نہیں ہوا. يدرج حتى صعد على فخذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآخذ برأسه إلى صدره. رسالت باب تشریف فرما ہے. امام حسین نے قیام فرمایا اور آپ اپنے نانا کی آغوش میں آئے، گودی میں آئے. رسول اکرم پلتی مارے بیٹھے ہیں، آپ گودی میں آئے اور آپ جو ہے وہ زانوں کے اوپر کھڑے ہوئے، چھوٹا کمسن ہے. اور کھڑے ہونے کے بعد امام حسین نے اپنا سر رسول اکرم کے سینے پر رکھا اور سینے پر سر رکھنے کے بعد اپنے چہرے کو رسول اکرم کے چہرے پر رکھا، اپنے ہاتھوں کو رسول اکرم کے ہاتھوں سے رخساروں سے مس کیا اور فرمایا ثم قال یا ابتی ما یبکی، اے میرے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کسی کی ہمت نہیں تھی پوچھنے کی، کسی کی ہمت نہیں تھی پوچھنے کی. امام حسین آگے بڑھے، رسول اکرم کے بیٹے ہیں، یا ابتی، محبت دکھا رہے، یا ابتی، اے میرے بابا. رسول اکرم کو کیا خطاب کیا؟ میرے بابا. امیر المومنین کے ہوتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جناب فاطمہ کی ہمت نہیں، یہ صرف حسین کا کمال ہے. آگے بڑھے اور پوچھنے کے بعد کہا کہ یا ابتی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے لال، میرے لفظ جگہ، یا بنیا، جب میں گھر میں آیا تو میں نے تم سب کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد ایسا سکون، ایسا سرور، لم اسر بکم قبل مثلہ، ایسا سرور مجھے محسوس ہوا تم لوگوں کو دیکھنے کے بعد، تم کو، زہرا کو، علی کو، حسن کو دیکھنے کے بعد، علیہ السلام اجمعین دیکھنے کے بعد ایسا سرور محسوس ہوا کہ ابھی اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا سکون محسوس نہیں ہوا. لیکن اسی کے بعد میں سجدے میں گیا اور سجدے میں جبرائیل میرے پاس آ گئے. فہبط الی جبرائیل فاخبرنی، اور جبرائیل آئے اور آنے کے بعد مجھے یہ خبر دی کہ انکم، تم میں سے ایک ایک قتلا، مارا جائے گا، وان مصارعکم شتیٰ، اور الگ الگ دور دور دفنا دیا جائے گا. تم میں سے ایک ایک مارا جائے گا اور دور دور دفنا دیا جائے گا. اب جب یہ خبر ملی ہے، جیسے میں نے پہلے مقدم، جب یہ خبر ملتی ہے کوئی مارا جائے گا، کوئی مر گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا، تو ہم اور آپ یوزلی جو سوال کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں. امام حسین نے جب یہ سنا کہ ہم سب مارے جائیں گے اور ہم سب قتل کر دیے جائیں گے تو کہا فقال له یا ابتی فمن یزور قبورنا، کیسے مارے جائیں گے اور کہاں مارے جائیں گے اور کیوں مارے جائیں گے، ہماری کیا خطا ہے؟ کچھ نہیں. کہا کہ اے میرے بابا جان، جب ہم مار دیے جائیں گے تو ہماری زیارت کو کون آئے گا؟ یعنی کیا مسئلہ؟ یعنی تمام اہل بیت کی شہادت میں اہم ترین ایک مسئلہ جو ہے وہ زیارت کا مسئلہ ہے. میں یہ روایت آخر میں پڑھ سکتا تھا جب آپ بیت کی زیارت نہیں جا رہے ہوتے، لیکن میں دل چاہ رہا میں سیکوینس سے پوچھ زیارت جو اخبار میں موجود ہے. بابا جان ہماری زیارت کو کون آئے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین حکیم ہے، حسین جو بات کہہ رہے ہیں، امام جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب رونے میں ہماری ہدایت، اس کا مطلب زیارت میں ہماری سعادت، اس کا مطلب وہ جو خاک جس کا سوال ہو رہا ہے اس میں ہمارے لیے شفا. کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم سیکھیں، ادھر ادھر توجہ نہ چلی جائے. جو باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں، ریٹ کرنا چاہتے ہیں کربلا سے، وہ کریں، لیکن سب سے پہلے وہ کریں جو اہل بیت نے سکھایا. اب اگر جو کر لیا اہل بیت کا سکھایا ہوا کچھ بچ جاتا ہے تو کر لے جو دل چاہ رہا. اس کے علاوہ کچھ بچتا ہے، گریا کے علاوہ کچھ بچتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ، اے بابا جان یہ بتائیے کہ ہماری زیارت کو کون آئے گا، مخصوصاً اس وقت کہ جب ہم سب الگ الگ دفنا دیے جائیں گے. قال، رسول اکرم نے جواب دیا، طوائف من امتی یریدون بک بری وصلتی، ایک ایسا طائفہ ہماری امت کا ہوگا، ایک ایسے لوگ پیدا کیے جائیں گے کہ جو مجھ سے قریب ہونا چاہیں گے، میرے ساتھ نیکی کرنا چاہیں گے. اور یہ یاد رکھو کہ ہماری قبروں کے الگ ہونے کے باوجود بھی وہ ہم سب کی قبروں پر جا کر زیارت کیا کریں گے، اور سب کی قبروں پہ زیارت کیا کریں گے. اور بھی فرمایا کہ میں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے آپ انتظار، اور میں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں، میں ان سے یہ تعاہد کرتا ہوں کہ میں ان کا مددگار اور ان کی مدد ایسے موقع پر کروں گا کہ جہاں پر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. کس موقع پر؟ کہا میں قیامت کے دن آؤں گا، فآخذ بأعضادہم، ان کا شانہ پکڑ کر ان کو جنت میں لے کر جاؤں گا. کس کو؟ کہ جو تم لوگوں کی زیارت کے لیے آئے گا، کہ جو تمہارے اوپر گریا. اپنا مزاج روایی مزاج بنائیے، اپنا مزاج جو ہے، جو سلیقہ ہے وہ یہ ہو کہ روایات پڑھی جائے، روایات سنائی جائے. اہل بیت نے کس طرح اس آہو اور اس غم کی طرف توجہ دلائی ہے. جو سب سے اہم ترین موضوعات جن باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے وہ کون سے موضوعات ہیں؟ وہ موضوعات یہ ہیں جو روایات میں بیان کیے. امام صادق علیہ السلام کی صلوات پر محمد امام نے ابو بصیر سے یہ فرمایا کہ وما من باکن، کوئی ایسا نہیں ہے
میرے جد پر گریا کرے، یبکی روئے، الا وقد وصل فاطمہ واسعدها علیہ، ایسا کوئی گریا کرنے والا، دیکھیں امام نے نہیں فرمایا ما من عابد ما من صائم ما من حاج، ایسا کوئی حج کرنے والا نہیں ہے، ایسا کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے، ایسا کوئی نمازیں پڑھنے والا نہیں ہے، کہا ایسا کوئی گریا کرنے والا نہیں ہے، ایسا کوئی گریا بہت اہم ہے، گریا بہت اہم ہے۔ وہ لوگ کہ جو شرما کے روتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کو گریا کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، وہ اس بات کو سنیں، ہماری اس میں جم میں نہیں ہے لیکن باتیں آن ریکارڈ ہو رہی ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو سکھائیے یہ آداب، یہ سلیقہ، یہ فرش عذاب، یہ گریا اور آہو پکا بھی دن ہے۔ کہا ما من باکن یبکیہ الا وقد وصل فاطمہ واسعدها، کوئی ایسا رونے والا نہیں ہے کہ جو روئے اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس کی خبر نہ ہو، یعنی بیوی اپنے لال پر رونے والوں کی خبر رکھتی ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے کون رو رہا ہے۔ یہ کلمات جو آپ بعض اوقات منبر سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ گریا کریے جناب زہرا کو سکون مل جائے اور آپ گریا کریے جناب زہرا، یہ روایات سے لی گئی باتیں ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ آپ سن لیتے ہیں، آپ کو شاید وہ اندازہ لیکن اس میں نور ہے، ان کلمات میں نور ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں میرے بچے شاید اس مثال کو زیادہ اچھی طرح سمجھ پائیں گے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ سوشل میڈیا فیس بک وغیرہ پہ پوسٹ وغیرہ شیئر کرتے ہیں، پر دل چاہتا ہے کہ میں ایسی پوسٹ شیئر کروں کہ ہر ایک دیکھے، وہ نہیں ہوتا ہے، ہر ایک لائک کرے، ہر ایک اس کو شیئر کرے، میں کچھ ایسا شیئر کر دوں کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ آغا سیستانی دیکھ لے اور وہ کہیں آپ بڑی عمدہ جو ہے اس نے چیز شیئر کی ہے، وہ لائک کر دیں، ہر ایک اپنے حساب، میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ ایسا شیئر کر دوں کہ مثلا آغا سیستانی دیکھیں، یا آپ چاہے کچھ ایسا جو ہے وہ شیئر کر دیں کہ مطلب فلاں کوئی پرسنالٹی جو ہے وہ دیکھ لے تو آپ کو لگے گا بھائی یار یہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، یعنی اس کی نگاہ میں یہ بات آ گئی، اس نے اس چیز کو شیئر کیا، اس نے اس چیز کو لائک کیا، اس نے اس چیز کو آپ دیکھتے نا کچھ آپ سوتے اس میں لکھا آتا ہے کس کس نے جو ہے وہ سین آپ کا اسٹیٹس جو آپ مستقل اپڈیٹ کیا کرتے ہیں تو لکھا آتا ہے کس کس نے دیکھا، تو آپ منتظر رہتے ہیں اس کسی خاص فرد کے کہ کیا اس نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ کبھی کبھار جو ہے ہم کچھ پیغام بھی پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ ہوا جھگڑا لڑائی تو اپڈیٹ ایسا ڈالتے ہیں اپنی اس پہ پوسٹ پہ کہ وہ دیکھ لیں جن کو ہم سنانا چاہتے ہیں، تو اب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا۔ تو اب گریا جب ہم کر رہے ہیں تو گریا کس کے لیے کر رہے ہیں، یہ رونا کس کے لیے ہے؟ جناب زہرا نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ہمارا مزاج کیا ہونا، جناب زہرا جناب صدیقہ طاہرہ نے دیکھا یا نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لال پر آنسو بہائے؟ امام فرما رہے ہیں تم چاہو یا نہ چاہو وہ خود دیکھ رہی ہیں، وہ خود اس جستجو میں ہے کہ میرے لال پر گریا کرتا تھا، وہ اسعدہا خوش ہوتی ہیں۔ میرے بچے کو رونے والے موجود ہیں لیکن سوال یہ تو کیا تھا کہ وہ میت کی میرے لال پر روئے گا کون؟ لہٰذا یہ جو ہمارے پاس روایات، یہ جو ہمیں سلیقہ عزاداری بیان کیا جا رہا ہے، یہ جو ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہمیں سکھا کر گئے، اس کو یہ نئے ٹرینڈز کے قربان گاہ نہ بنا دیں۔ واپس آئے، کبھی کبھار آنا پڑتا ہے، واپس روایات کو دیکھنا پڑتا ہے، اہل بیت نے کیا سلیقہ کیا طریقہ سکھایا، لہٰذا محترم کبھی کبھار ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں بار بار بتایا جائے۔ میں نے آج کی دوپہر کی مجلس میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ کبھی کبھار ہم چیزیں ہمارے ذہن سے فیڈ ہونے لگتی ہیں اور ہم یاد نہیں رکھتے، ہمیں پتہ نہیں ہم نے 4 دن پہلے کیا کھایا تھا، 5 دن پہلے ہم کہاں گئے تھے، کس کس سے ملے تھے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ جو امام ہوتا ہے، جو معصومین ہوتے ہیں، ان کو سب چیزوں کا علم ہوتا ہے، ان کا علم مقید نہیں ہوتا زمانے سے۔ امیر المومنین جب کربلا پہنچے ہیں تو کربلا جانے کے بعد واقعہ شہادت کو نقل فرمایا اور ایسے گریا کیا کہ گویا کربلا میں عاشور کے دن موجود ہیں۔ ابھی امام حسین سے بتا رہے ہیں کہ بیٹا تمہاری یہاں شہادت ہونے والی ہے، کربلا واقع نہیں ہوئی ہے۔ امیر المومنین ایسا گریا، ان کے لیے سب ظاہر ہے، واضح ہے، امام زمانہ کے لیے ہے کہ ہر دن، ہر عاشور کا دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سنگین ہوگا، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ آج امام کا 10واں منانے آئے، ہو سکتا ہے 10 محرم سے لے کر آج شب 20 محرم تک ہم بیچ میں بھول گئے گننا کہ کتنے دن ہو گئے شہادت، لیکن وہ کہ جن کے سامنے ان کے اولیاء کے سر موجود ہوں وہ تو نہیں بھول رہے ہوں گے کہ کتنے دن ہو گئے۔ وہ بچی مخصوصاً کہ جو اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی، اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج 10واں ہے تمہارے بابا کا، وہ تو دن گن رہی ہے، وہ بچی دن گن رہی ہے کہ میں اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی اور اب مجھے خاک پر سونا پڑ رہا ہے۔ یاد
दिलाने की जरूरत नहीं है उन अहले हरम को, जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम को, कि 10 दिन हो गए। उनको मालूम है कि 10 दिन हो गए कि अपने भाई पर अभी तक मातम नहीं किया। याद दिलाने की जरूरत नहीं है सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कि आपके बाबा की शहादत को 10 दिन हो गए। उनको मालूम है। अजरुकुमुल्लाह। बाज़ चीजें रोने के लिए कुछ तसव्वुरात काफी होते हैं, ज्यादा आपको वक्त और जहमत नहीं देना। अज़ीज़ान मोहतरम, आज 10वां है ईमान का। बाज़ रिवायात के हिसाब से 13 मुहर्रम को असीर होकर यह कारवान कूफे पहुंचा, और कूफे जैसे हालत में आया है तमाम तारीखें आपकी निगाहों में हैं। और एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से इमाम सज्जाद ने इजाजत दी कि मेरी अम्मा, मैं चाहता हूँ कि जाकर अपने बाबा का जनाजा दफना दो। मुझे नहीं मालूम जनाब ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी होगी, लेकिन एक मर्तबा ये पूछा होगा है सैयद सज्जाद, इन्होंने अपने जनाजे दफना दिए, मेरे भाई का जनाजा दफना नहीं, मेरे भाई का जनाजा अभी तक पड़ा है। इमाम सज्जाद गए। बाज़ तारीखें बताती हैं कि ये वही वक्त था कि बनी असद के लोग करबला के मैदान में आए, और आने के बाद बेसर जनाजों को देखकर ताज्जुब ये कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा जनाजा किसका है। लिहाजा सब खड़े हुए थे कि एक मर्तबा कूफे की जानिब से देखा कोई आ रहा है, और जब करीब आए तो आने के बाद देखा कि अली इब्न हुसैन है। और जब मालूम हुआ कि ये वो है कि जो हुसैन के वारिस हैं, तो सब आए और आने के बाद आपको आपके बाबा का गुस्सा कबूल हो। एक एक करके सब करीब आए और कहा, या आका, हम चाहते ये हैं कि जनाजों को दफनाएं, लेकिन किसी जनाजे पर कोई सरी नहीं है, तो हमें पता ही नहीं कौन सा जनाजा किसका है। या आका, आप बताइए कौन सा जनाजा किसका है, हम किस तरह दफनाएं। एक एक करके तमाम जनाजों को लाया गया। जो जो जनाजा बच गया था, तारीख में मिलता है कि सबसे पहले जनाब हबीब इब्न मवाहिब का जनाजा दफनाया गया। ये बात कहना गलत है, सबसे पहले जनाबे हबीब का जनाजा दफनाया गया। सबसे पहले शुहदाए करबला में सबसे पहले जो जनाजा दफनाया गया वो 6 महीने अली असगर का जनाजा, और तन्हा वो जनाजा है जो 2 बार दफना हुआ। तारीख सब सुन चुके हैं। एक मर्तबा एक जनाजा आया, बनी असद के लोगों ने कहा, मौला ये जनाजा बड़ा अजीब है, सीने पर बहुत बड़ा जख्म है। कहा किसका जनाजा है? कहा ये मेरे भैया अली अकबर का जनाजा। एक नन्हा सा जनाजा आया, कहा ये किसका जनाजा है? कहा ये मेरे भैया अली असगर का जनाजा। मैं बताऊंगा कहा। इमाम सज्जाद एक एक के जनाजे को बताते रहे, ये इसका जनाजा, ये उसका जनाजा, ये फुला का जनाजा। और एक मर्तबा खुद सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन एक जनाजे के पास जाकर खड़े हुए, और खड़े होने के बाद बहुत देर तक देखते रहे, और देखने के बाद बुलंद आवाज से गिरिया किया। बनी असद के लोग परेशान हो गए कि ऐसा गिरिया अभी तक नहीं किया, हर जनाजे को दफना दिया। जब करीब गए तो बनी असद के लोग ये कहते हैं कि हमने देखा ये अजीब कैफियत का जनाजा था कि पसलियां टूट चुकी थी, दाहिनी पसलियां टूटकर बाईं जानिब आ गई थी, और बाईं जानिब की पसलियां टूटकर दाहिनी जानिब आ गई थी। पूरे बदन पर घोड़ों की टांगों के निशान थे, कहीं तीर के निशान, कहीं तलवारों के निशान। बदन पर कुर्ता मौजूद नहीं था, हाथ से अंगुलियां काट कर ले गए। इमाम सज्जाद से पूछा, है मौला ये किसका जनाजा? कहा ये मेरे बाबा हुसैन का जनाजा, ये ज़हरा के लाल हुसैन का जनाजा। एक मर्तबा बनी असद ने कहा, आका हमें इजाजत दीजिए, हम आपकी मदद करें। कहा खबरदार, ये मेरे बाबा का जनाजा है, इसको मैं दफनाऊंगा, और अल्लाह ने कुछ लोगों को मुअय्यन किया है, वो मेरे साथ मौजूद हैं, इस जनाजे को दफनाएंगे। ये वो मौका है कि जिस वक्त या 8वें इमाम की रिवायत है या 6वें इमाम की रिवायत है, इमाम फरमाते हैं कि जनाबे उम्म सलमा ने मदीने में ख्वाब में रसूल अकरम को देखा, मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में, और अजीब कैफियत है कि सर पर अमामा नहीं है और चेहरे पर गुबार है, गुबार आलूद चेहरा। तो जनाबे सलमा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, मैंने कभी भी आपको इस आलम में ना देखा। या रसूलुल्लाह, ये आप किस कैफियत में हैं कि आपकी रेश मुबारक पर खाक लगी हुई है, आपकी रेश मुबारक पर मिट्टी लगी हुई है। तो जनाब रिसालत नाब ने कहा, मैं सलमा, मैं अभी अभी हुसैन की कब्र तैयार करके आया।
इमाम सज्जाद ने बनी असद के लोगों से कहा खबरदार कोई ना आए, मेरे साथ लोग मौजूद हैं जो मेरे बाबा को दफनाएंगे। बस एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने करबला की मिट्टी को हटाया, एक तैयार शुदा कब्र बाहर आई। इमाम सज्जाद ने इमाम हुसैन को न जाने किस तरह उठाया। यकीनन रसूलुल्लाह ने साथ लिया होगा, अमीर अल-मोमिनीन ने मदद की होगी। मकातिल लिखते हैं आवाज़ बुलंद इमाम सज्जाद ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यकीनन एक माँ आई होगी, कब्र में उतर के कहती होगी ऐ सैयद सज्जाद, मेरा लाल हुसैन बड़ा जख्मी है, बड़े आराम से कब्र में उतार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपने गिरिया कर लिया, जनाब ज़हरा को खबर हो गई। जनाब ज़हरा को खुश रखे, शाद रखे, आबाद। एक मर्तबा इमाम हुसैन की कब्र को तैयार किया, अपनी अंगुश्त मुबारक से लिखा हाज़ा क़ब्रु हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अल्लज़ी क़तलूहु अत्शानन ग़रीबा। अरे ये मेरे बाबा हुसैन की कब्र है जिसको आलम गुरबत में प्यासा मार डाला गया। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा बनी असद के लोग करीब आए, ऐ आका है मौला, एक ऐसा भी जनाजा है कि जो फुरात के किनारे मौजूद। ऐ आका एक ऐसा भी कि जनाजा है जो फुरात के किनारे है। कहा कैसा जनाजा? कहा आका उस जनाजे के बाजू मौजूद नहीं है, वो जनाजा बड़ा खस्ता हाल नजर आता है। कहा कोई करीब ना जाए, वो मेरे चचा अब्बास का जनाजा, मैं खुद जनाजे को दफन करूंगा। इमाम सज्जाद जनाजे के पास आए, जनाजे की कैफियत कुछ इस तरह की पाई। एक मर्तबा कहा है बनी असद के लोगों, कोई मुझे चटाई ला कर दे दो। इमाम सज्जाद ने जाने क्या ऐसा देखा कि चटाई को मंगाया गया। और एक मर्तबा तारीफ कहती है सैयद साजिदीन अपने आप को आका के जनाजे पर गिरा कर रोने लगे और बस कुछ जुमले इरशाद फरमाए, ऐ चचा अब्बास आपके जाने के बाद वो भी अम्मा की चादर को लूट लिया गया, सकीना को तमाचे लगे, गले में तो बेकार था। बस एक जुमला कहा है चचा अब्बास आपके बाद हमें असीर करके करबला से कूफे ले जाया गया। अपने सर को इमाम सज्जाद ने कटी हुई रगों पर रखा। अजरुकुम अल्लाह। और एक मर्तबा फरमाया अलैक अला दुनिया बादकल अफ़ाफ। ऐ चचा अब्बास ये दुनिया हमारे लिए तारीख हो गई। ऐ चचा अब्बास